الشیطان الرجیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہم اس بات سے بہت خوش ہیں کہ اتنی دور چل کر محض اللہ اس کی رضا کے واسطے آپ تک آئے ہیں۔ اللہ ہمارے آنے کو اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ آپ کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کی مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر نور برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے۔ آج اس علاقے میں پہلی بار آنا ہوا، بہت خوشی ملی، آپ حضرات جڑے ہیں، اور ابھی جو لوگ گھروں میں ہیں میں ان سے ایک بار پھر گزارش کروں گا وہ حضرات مسجد میں آ جائیں۔ ابھی نماز نہیں پڑھے ہیں، پڑھ لیں، یہاں آ کے پڑھ لیں اور مسجد میں آ جائیں۔ اور اگر ماشاءاللہ بچے بھی جو تھوڑا بڑے ہیں نظر آ رہے ہیں، اور ابھی کچھ گھروں میں بچے ہوں اس طرح بڑے، تو ان کو بھی بھیجا جائے۔ اور ہم اپنی ماں بہنوں سے گزارش پھر سے کرتے ہیں، آواز اگر آپ تک جا رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کام کو آگے پیچھے کر لیں۔ یہ موقع بہت کم آپ کو میسر آتا ہوگا کہ اللہ والے آپ کے یہاں آ کر کچھ دین کی باتیں بتاتے ہوں۔ ہمارے ساتھ جو اس کارواں کے امیر ہیں حضرت مولانا مفتی محبوب احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور ان کے رفیق اور ان کے ہر طرح سے معاون حضرت مولانا محمد حسان ندوی دامت برکاتہم، یہ دونوں حضرات دو مدرسوں کے ناظم اور محتمم ہیں۔ اپنی مصروفیات مشغولیات کے باوجود یہاں آئے ہیں۔ کس لیے؟ میں یہ سوال اصل میں کرنا چاہتا تھا آپ حضرات سے کہ یہ حضرات یہاں کیوں آئے ہیں، کس نسبت سے آئے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، وہ حضرت میں نے دین کی نسبت سے آیت ایک کا ٹکڑا پڑھا ہے محترم بزرگوں، دوستو، کہ ہم یہاں اکٹھا جو ہوئے ہیں وہ دین کی نسبت سے ہوئے ہیں، اور ہماری پہچان، ہمارا تشخص، ہماری کامیابی کا راز بھی اسی دین میں ہے۔ اسی دین کی نسبت سے آنا ہوا ہے، اسی دین کی نسبت سے آپ تک پہنچنا ہوا ہے اور آپ کا بیٹھنا بھی ہوا ہے۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں، چونکہ میں اعلان کرنے والا ہوں انشاءاللہ بیان ابھی آپ حضرت مولانا مفتی محبوب احمد صاحب قاسمی اور حضرت مولانا محمد حسان ندوی دامت برکاتہم اور ہمارے ساتھی انشاءاللہ جو کچھ نعت کے اشعار اور کچھ تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں گے، حضرت مولانا عبد المالک قاسمی دامت برکاتہم، ان لوگوں سے بھی آپ فیض پائیں گے۔ بس یہ گزارش ہے کہ اس بیٹھنے کو غنیمت جانتے ہوئے ایک دم توجہ یہاں رہے اور ایک نیت کر لیں۔ میں سب سے پہلے بھائی اپنی اور آپ کی نیت جہاں بھی بیٹھتا ہوں یہ ضرور کراتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے تو صرف رسمن نہیں، اندر اندر اپنے دل میں اللہ سے ایک دعا کر لیں، اے اللہ یہ بندے جو تیرے دین کو پہنچانے کے لیے یہاں آئے ہیں ان کو قبول فرما، اور اے اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تیرے دین کی نسبت سے، ہمیں قبول فرما، اور ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کے دروازے، ہمارے دماغ کے دروازوں کو کھول دے، جس سے تیرے دین کی بات ہمارے دلوں میں آ جائے، ہمارے دماغوں میں آ جائے، اور
ہم اس پر عمل کریں گے، ایسی نیت کریں گے بھائی سبھی لوگ نیت کر لیں۔ ہم جو کچھ سنیں گے، علماء جو ہم تک پہنچائیں گے دین کی باتیں، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور عمل کی نیت کرتے ہیں بھائی۔ تو محترم بزرگوں دوستو، اب بس زیادہ چونکہ وقت نہیں لینا ہے، نماز کتنے بجے کی مولانا؟ ہم یہاں دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ آخر ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج امت کے اندر امت یعنی ہم لوگوں کے زندگی میں دین بظاہر نظر نہیں آتا۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمارے اوپر لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے، مسلمان کا لگا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں دین نظر نہیں آتا جیسا آنا چاہیے۔ جو ہمارا تشخص، ہماری پہچان ہے دین، آج وہ جیسا ہونا چاہیے، جیسا اللہ قبول کرتے ہیں، ویسا ہماری زندگی میں دین نہیں ہے۔ تو آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو وہ باتیں ہماری زبان سے کہلوائے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہوں۔ اللہ وہ باتیں ہمارے تک پہنچائے جو ہمارے آخرت کے تعلق سے کامیابی کا ضامن ہوں۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ ہمیں کوششیں کرنی ہے۔ ایک کوشش ہمارے علماء کرام نے کی ہے، وہ آپ تک آئے ہیں۔ دوسری کوشش ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی بدلنے کے آج سے تہیا کر لیں کہ جو بھی ہوگا ہم اپنی زندگی میں موت تک دین اسلام کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے بھائی۔ دیکھیے محترم بزرگوں دوستوں، یہ دنیا چھوٹ جانی ہے، اور جب چھوٹے گی تو جس کے لیے ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی چھوٹ جائے گا۔ اگر باقی رہے گا، کوئی چیز باقی رہے گی، جانے والی کوئی چیز ہے، تو پھر وہ ہمارے اعمال ہیں، یہی دینی اعمال ہیں۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس لیے پیش نظر رکھیے اپنی زندگی میں دین کو، اور تب یہ ہو پائے گا جب آخرت ہمارے پیش نظر ہوگی، جب مرنے کا خیال ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی کا ہمیں خیال ہوگا، قبر کا خیال ہوگا، حشر کا خیال ہوگا، اللہ کی پکڑ کا خیال ہوگا، رسول اللہ کے اعراض ہم سے اگر ہم دین پر نہیں مرتے ہیں، کہیں خدا نخواستہ ہم بے دین مرتے ہیں۔ آج سب سے اہم ضرورت جو ہمارے علماء کرام یہاں آپ تک پہنچے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج سب سے جو قیمتی چیز ہماری، وہ دین کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان ہمارا ہم سے چھنتا جا رہا ہے، دن بدن ہم بے ایمانی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری نسلیں بے ایمان ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ان سے دیکھا جائے، کہا جائے، ایمان کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے محترم بزرگوں دوستو، تو انہیں پتہ نہیں ایمان کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ ایسی ہی باتوں پر آج ہم سماعت کریں گے اپنے علماء کرام سے۔ آئیے، چونکہ وقت زیادہ نہیں رہتا ہے عشاء اور مغرب کے بیچ میں، ہم اپنے پروگرام کو باضابطہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے ہم اپنے ساتھی اور محترم حضرت مولانا عبد المالک قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں، اور چونکہ مجلس چھوٹی سی ہے تو میں یہیں سے اب پوری نظامت کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال ایک چیز سماعت کر لیں، تلاوت اور نعت ہمارے حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم، اسی سے وہ اپنی اس مجلس کا آغاز فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمد حسان ندوی دامت برکاتہم یہ اپنے جو ہے وہ دین کی باتیں آپ تک پہنچائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے حضرت مفتی محبوب محمد قاسمی دامت برکاتہم انہی کے بیان اور ان کی دعا سے مجلس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے حضرت مولانا عبد المالک صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔